برهاننا فصحا لهديان مدد إذ جاءنا أقدامه كل صعود صارت عدم أقبالنا مجروحة من سيف هدر المصطفى أقبالنا مجروحة من سيف هدر المصطفى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المرتشم يا ليتني كنت كمن يتقي نبيا عالما يوما وليلا دائما مرزوق ذلك الكرم يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم يا رحمة للعالمين أبرئ لذين العابدين محبوس عز الظالمين في الموقع والمزدحم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسين بعد الحمد والسلام آج یہاں ہم دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں مجھ سے قبل آپ نے خطیب اہل سنت خطیب عبد العزیز حضرت علامہ مولانا محمد ادریس ہاشمی صاحب کا پرمغز کتاب سماعت فرمایا اور ماں باپ انشاءاللہ العزیز آپ حضرت علامہ پروفیسر عبدالصبور صاحب ادام اللہ برکاتہ آپ کا کتاب سماعت فرمائیں گے. میں دونوں کے درمیان لانات کے نقطے کی طرح بس مختصراً حاضری پیش کروں گا کیونکہ وقت دعا بھی قریب ہے اور زیادہ آپ کو کسی مشکل میں ڈالنا یہ بھی مقصود نہیں. چند باتیں جو مختصر وقت میں ہو جائیں اور آپ کے قلوب و اذہان میں ٹھہر جائیں یقیناً وہ اس لمبی تقریر سے بہتر ہیں جو آپ ادھر ہی چھوڑ کے چلے جائیں. گرامی القدر حضرات بہت ساری باتیں ذہن میں تھیں لیکن صرف 3 احادیث پڑھوں گا اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. ہمارا اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو اپنے اموات کے لیے نیکی کرتے ہیں نیکی کا جو ثواب ہم ایصال کرتے ہیں رب ذوالجلال اموات کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے ان کے درجات بلند فرماتا ہے اور ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرماتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ اور اسی کے تحت ہم آج بیٹھے ہیں کہ مائی صاحبہ مرحومہ کے لیے ہم جو کچھ پڑھا پڑھایا ہے اور جو ذکر و اذکار ہو رہا ہے دین کی باتیں ہو رہی ہیں ان کا ثواب مائی صاحبہ کو پیش کیا جائے گا ایصال کیا جائے گا. گرامی القدر حضرات بہت سارے ایسی چیزیں ایصال ثواب کے حوالے سے ہیں. مثلا جمعرات کے دن ہم دعا کرتے ہیں یا اور ایام میں مثلا ہم نصف شعبان 15ویں شعبان کو شب برات کے موقع پہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں. اسی طرح ہم عاشوراء کے موقع پہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں. رمضان شریف میں ہم دعا کا اہتمام کرتے ہیں. اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جمعرات کی دعا یہ مولویوں کا اپنا کھانے پینے کا چکر ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کی اصل کوئی نہیں. دیگر دعائیں جی ان کی اصل کوئی نہیں.
تو ویسے بس یہ ایک سلسلہ ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ آج سے 20-30 سال پہلے آپ نظر دوڑائیں، ہمارے گھروں کی مائیں، بوڑھی خواتین اس وقت تک کھانا جمعرات کے دن ہمیں نہیں کھانے دیتی تھی جب تک کھانے پہ دعا نہیں ہو جاتی۔ تو کیا ان ماؤں کا یہ عمل جو ہے بے اصل تھا؟ نہیں، ان کے اس عمل کی اصل موجود ہے، مگر فرق یہ پڑ گیا کہ آج ہم نے سنی سنائی پہ عمل شروع کر دیا اور جو حقائق ہیں ان کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اسی طرح کی بات ہے کہ چند لوگوں کے کھانے پینے کا معاملہ ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ سنیے نبی کریم علیہ السلام کی احادیث اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرمانے عالی شان ہے، حضور فرماتے ہیں ان ارواح المؤمنین یاتون فی کل لیلۃ الجمعۃ و یوم الجمعۃ فیقومون بفناء بیوتہم ثم ینادی کل واحد منہم بصوت حزین یا اہلی و یا اولادی و یا اقربائی اعتفوا علینا بالصدقۃ واذکرونا ولا تنسونا وارحمونا فی غربتنا۔ سنیے سید عالم فرماتے ہیں کہ بے شک اموات کی ارواح جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن لوٹ کے اپنے گھروں کو آتی ہیں اور اپنے صحنوں میں فنا علماء تشریف رکھتے ہیں، صحن کو کہتے ہیں، صحن کے اندر آ کے کھڑی ہوتی ہیں۔ ثم ینادی کل واحد منہم، پھر ان آنے والی ارواح میں سے ہر روح پکارتی ہے کس کو؟ یا اہلی، اے میرے گھر والوں، یا اولادی، اے میری اولاد، و یا اقربائی، اے میرے قریبی رشتہ داروں، اے میرے اقربا، اعتفوا علینا بالصدقہ، ہم پہ مہربانی کرو صدقے کے ذریعے سے، صدقہ کر کے ہم پہ مہربانی کرو۔ وَاذْكُرُونَا، ہمیں یاد رکھو، لا تنسونا، ہمیں بھلا نہ دو۔ یہاں پہ رک کے یہ بات عرض کروں، آج وہ جمعرات کی دعائیں ہمارے گھروں سے غائب ہو گئے۔ وہ جمعرات کے دن جو ہمارے اقربا آتے ہیں، جس طرح خالی آتے ہیں خالی واپس لوٹ کے چلے جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ چند گھرانے ہیں جن کے اندر یہ آج تک باقاعدہ دعا کا اہتمام ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ سنیے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سے مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ آنے والی روح کہتی ہے وَاذْكُرُونَا، ہمیں یاد رکھو، وَلَا تَنْسَوْنَا، ہمیں بھلا نہ دو، وَارْحَمُونَا فِي غُرْبَتِنَا، اور ہماری غربت، ہماری مسافری پہ رحم کرو۔ ہم اس وقت مشکل حالات میں ہیں، تنگی میں ہیں، قبر کی تھوڑی سی جگہ میں ہیں، اے ہمارے گھر والوں، دعاؤں کے ذریعے ہماری قبر کو کشادہ کر دو، ہماری قبر کو بقائے نور بنا دو، دعاؤں کے ذریعے ہماری مدد کرو اور ہماری غربت میں ہم پہ رحم کرو۔ دوسری حدیث سنیے، اس میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت قلیل ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اذا کان یوم عید او یوم جمعہ او یوم عاشوراء او لیلۃ النصف من شعبان تاتی ارواح الاموات ویقومون علی ابواب بیوتہم فیقولون هل من احد یذکرنا هل من احد یترحم علینا هل من احد یذکر غربتنا۔ حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں اذا کان یوم عید، جب عید کا دن آتا ہے، او یوم جمعہ، یا جمعہ کا دن آتا ہے، او یوم عاشوراء، یا عاشوراء کا دن آتا ہے 10 محرم کا دن، او لیلۃ النصف من شعبان، یا شب برات آتی ہے، تاتی ارواح الاموات، مردوں کی روحیں لوٹ کے آتی ہیں اپنے گھروں کو، وَيَقُومُونَ عَلَىٰ أَبْوَابِ بَيُوتِهِمْ، اور وہ اپنے گھروں کے دروازوں پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے،
ان مواقع پہ کتنا اپنے اموات کو یاد کرتے ہیں. چند دن 40ویں تک تو باتیں ہوتی ہیں، پھر سال کی بات چلی جاتی ہے، پھر سال گزرتا ہے تو پھر تو اللہ ماشاء اللہ محرم شریف کے دنوں میں جا کے تھوڑا سا چونا ڈال دیا قبروں پہ اور واپس لوٹ کے آگے. سنیے حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ وہ اموات جو ہیں ان کی روحیں آتی ہیں اور کہتی کیا ہیں، حل من احد یذکرنا، ہے کوئی جو ہمیں یاد کرے، حل من احد یترحم علینا، ہے کوئی ہم پہ رحم کرنے والا جو ہم پہ رحم کرے، حل من احد یذکر غربتنا، ہے کوئی ہماری مسافری اور ہماری غربت کو یاد کرنے والا. تیسری حدیث سنیے، اس پہ بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، وقت ہوتا تو تبصرہ بھی کرتا. تیسری حدیث سنیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے اور اپنی جمعرات کی دعاؤں کو نظر انداز نہ کریں. اپنے مختلف جو ایام ہیں جن کو ہم بڑے ایام کہتے ہیں، ان دنوں میں اپنے اموات کو ہرگز نہ بھولیں، اپنے اموات کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. سید عالم فرماتے ہیں، یا اصحابی لا تنسوا امواتکم فی قبورہم خاصۃ فی شہر رمضان فإن أرواحهم يأتون بيوتهم فينادي كل أحد منهم ألف مرة من الرجال والنساء ائتفوا علينا بدرهم أو برغيف أو بكسوة خبز أو بدعوة أو بقراءة آية أو بكسوة كساكم الله من لباس الجنة. سید عالم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اپنے اموات کو بھول نہ جانا، اپنے اموات کو بلا نہ دینا، بھول نہ جانا. خاص کر ماہ رمضان میں وہ جو تمہارے عزیز و اقربا قبروں میں ہے نا، ان کو بھول نہ جانا، اور خاص کر ماہ رمضان میں. اللہ اکبر. فإن أرواحهم يأتون بيوتهم، ان کی ارواحیں اپنے گھروں کو لوٹ کے آتی ہیں. فَيُنَادِي كُلُّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر آنے والی روح پکارتی ہے الف مرات، 1000 مرتبہ. کتنی مرتبہ گھر والوں کو پکارتی ہے؟ 1000 مرتبہ. اور سوال کیا ہے، التجا کیا ہے، وہ روح کہتی کیا ہے؟ سنیے حضور فرماتے ہیں، من الرجال والنساء، اپنے گھر کے مردوں اور عورتوں کو جو گھر میں مقیم ہیں ان کو 1000 مرتبہ پکارتی ہے اور کہتی کیا ہے، ائتفوا علینا بدرہم، ایک درہم صدقہ کر کے ہم پہ مہربانی کرو، آؤ برغیف، یا ایک روٹی صدقہ کر کے ہم پہ مہربانی کرو، آؤ بکسوۃ، آؤ بکسرۃ خبز، یا روٹی کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہم پہ مہربانی کرو، آؤ بدعوت، یا دعا کے ساتھ ہمارے اوپر مہربانی کرو، آؤ بقراءۃ آیۃ، یا ایک آیت پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں پہنچا دو، آؤ بکسوۃ کساکم اللہ من لباس الجنہ، یا ہمارے لیے کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی پریشان حال کو لباس پہنا دو، کپڑا پہنا دو، اللہ تمہیں جنتی لباس عطا فرمائے. گرامی القدر حضرات، میں نے 3 احادیث کہیں تھی، 3 میں نے پڑھ دی، بس کوئی تبصرہ نہیں، صرف اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ ہر کسی ایرے گہرے نتو گہرے کے کہنے پہ اپنے عقائد، اپنے نظریات اور اپنے بزرگوں کے اسلاف کے جو طریقے ہیں ان کو مت فراموش کیجیے. ہمارے بزرگ وہ نہیں جنہیں کچھ پتہ نہیں تھا. یاد رکھیے، ہمارے بزرگوں کا دور رسول اللہ کے دور کے ساتھ ہم سے زیادہ قریب ہے. ہم حضور کے دور سے کچھ فاصلے پہ ہیں، وہ زیادہ قریب کے دور میں ہے، لہذا وہ اللہ کے رسول کی احادیث کو بھی جانتے ہیں اور بزرگوں کے اعمال سے بھی آگاہ ہیں. کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کے دور میں ہر بندہ پریشانی میں ہے. یہ کہتا ہے، یہ بھی داڑھی والا کہتا ہے دعا نہ کرو، دوسرا ہے وہ بھی داڑھی
کے نام کو چوم کے انگوٹھے آنکھوں پہ لگانے والی ہیں، وہ حضور سید عالم کے نام پہ آنسو بہانے والی ہیں، وہ مسجد سامنے آ جائے وہ مسجد کے ساتھ ہاتھ لگا کے اپنی آنکھوں پہ لگا کے چوم لیتی ہیں، وہ مائیں وہی عظیم مائیں ہیں جو ہر جمعرات کو ہاتھ کھڑے کر کے اپنے اموات کو ایصال کیا کرتی ہیں، وہی مائیں جو رسول اللہ کی آن پہ فدا ہونے والی ہیں، رسول اللہ کے اصحاب پہ فدا ہونے والی ہے۔ بس انہی ماؤں کے طریق کو اپنائے رکھو، صراط مستقیم پہ گامزن رہو گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی